لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ انفال آیت 29 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اسی آیت کے ذیل میں تقویٰ کے عنوان سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، اسی گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہوئے کہ تقویٰ ہے کیا، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا دین میں اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اختصار طور پر ہم یہ کہیں کہ امام نے کہا کہ جہاں اللہ پسند نہیں کرتا ہے وہاں تم کو نظر نہیں آنا چاہیے، اور جہاں اللہ چاہتا ہے کہ تم موجود رہو وہاں سے تم کو غائب نہیں ہونا چاہیے، وہاں تمہاری موجودگی ضروری ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو حرام ہے اس پر تم کو عمل نہیں کرنا ہے، اس سے دور رہنا ہے، اور جو واجبات ہیں وہ تم سے چھوٹنے نہیں چاہیے۔ واجبات پر عمل اور حرام سے پرہیز، یہی دو جز ہیں جس کے ذریعہ ہم تقوی الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تقوی یعنی کہ اپنے لیے روح کے لیے ایک پروٹیکٹیو شیلڈ، اپنے روح کے لیے ایک ایسے حفاظت کا انتظام، لیے کہ تقویٰ کا جو حقیقی معنی ہے، لغوی معنی ہے، وہ حفاظت کرنا ہی ہے۔ اس دین میں اس کا معنی ہو گیا کہ ہم اپنے نفس کی حفاظت گناہوں سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے بتایا تھا، بات کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تقوی الہی حاصل کرو گے تو ہم تم کو بصیرت عطا کریں گے۔ بصیرت کا مفہوم ہم لوگوں نے واضح کیا تھا کہ بصیرت سے مراد یہ ہے کہ جو علم اور آگہی عقل ہماری حاصل کرتی ہے، وہ علم اور آگہی ہمارے جب یقین کے منزل میں پہنچ جائے تو ہم اس کو بصیرت کرتے ہیں۔ اسی ذیل میں بات یہ ہوئی تھی کہ بصیرت کیسے حاصل ہوتی ہے، تو ہم جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، حرام سے پرہیز اور واجبات پر عمل کریں گے، تو چونکہ یہ ساری چیزیں رضائے الہی کے لیے ہیں، تو جو رضائے الہی کے لیے کام کیا جائے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ یعنی ہم جتنی عبادت اللہ کی بجا لائیں گے، اور عبادت جو بجا لائی جاتی ہے وہ قربتاً اللہ، یعنی اللہ سے اور تقرب کے لیے، قریب ہونے کے لیے۔ تو جتنا ہم اللہ سے قربت کے لیے ہم عمل بجا لاتے رہیں گے تو یہی عمل ہم کو یقین کے منزل میں لے جائے گا، اور جب ہم یقین کے منزل میں پہنچ جائیں گے تو اس سے اور ہم کو عمل کرنے پر آمادہ، ہم کو نفس کو یہی عمل ہم کو آمادہ کرے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ یہ یقین ہم کو آمادہ کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تم جتنا کوشش کرو گے کہ ہمارے قریب ہو جاؤ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم میری آنکھوں سے، ہم تمہاری آنکھ بن جائیں گے، تم میری آنکھوں سے دیکھو گے، میں تمہارے کان بن جاؤں گا، تم ہمارے کان سے سنو گے، میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا، جو تم عمل انجام دو گے گویا ایسا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے تم وہ عمل انجام دے رہے ہو، یہ تمہارے تقرب کی منزل ہوگی۔ لیکن ہم لوگوں نے بات کیا تھا کہ جو ہمارے تقرب کی منزل ہو گئی، ہم تقوی الہی اختیار کر لیا،
لیکن بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں جو اس تقوی الہی اختیار کرنے کو میں مانع ہوتی ہیں، رکاوٹیں ڈالتی ہیں. یا کوئی ایک انسان جو متقی ہے، جو تقوی کا حامل ہے، اس نے اپنے روح کے لیے ایک پروٹیکٹیو شیلڈ تیار کر رکھی ہے، لیکن یہ بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ پروٹیکٹیو شیلڈ اس کی جو ہے، یا جو حفاظتی خول جو اس نے اپنے نفس کے لیے بنا رکھا ہے گناہوں سے، تو خود اس خول کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے. یہ جو پروٹیکٹیو شیلڈ ہے، ایک طرف تو ہمارے روح کے گناہوں سے بچاتا ہے، ہمارے نفس کو گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن خود اس کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اب کسی نے کہا کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ پابندیاں اپنے پر عائد کرو. نہیں، یہ پابندیاں نہیں ہیں. پابندی اور مدافعت میں فرق سمجھنا پڑے گا. جیسے ہم اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، کہ باہر کے موسموں سے، سرد گرم سے بچاؤ کے لیے ہم اب کپڑے پہنتے ہیں. اس سے ہم ویسے بھی اپنے جو لوگوں کے، اس سے اپنے عفت اور پاک دامنی کے لیے بھی ہم کپڑے پہنتے ہیں. جاڑے اور گرمی سے موسموں کے بچاؤ کے لیے بھی کپڑے پہنتے ہیں. گھر بناتے ہیں، تو یہ جو گھر بناتے ہیں یا یہ سب کرتے ہیں، تو کیا ہم نے گھر میں اپنے کو محصور یا محدود کر لیا ہے، اپنے کو پابند کر لیا ہے؟ تو یہ گھر یا جو کپڑے میں ہم ہیں، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ ایک طرح کی مدافعت ہے. اور خود قرآن کریم میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ لباس التقوی ذالک الخیر، یعنی جو تقوی کا لباس ہے یہ تو سب سے اچھا ہے. تو جس طرح سے لباس ہمارے ظاہری زندگی میں، جو ہماری مادی زندگی میں جو ہمارے جسم کی حفاظت جس طرح کرتا ہے، اسی طرح تقوی ہماری معنوی زندگی میں یا ہمارے روح یا ہماری نفس کی حفاظت کرتا ہے. اس میں پریشانی یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نفس ہمیں دیا ہے، دیکھیے ہر جگہ خود اللہ تعالیٰ نے جب اپنی معرفت کے لیے جو قرآن کریم میں آیتیں بیان کی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں آفاق عالم میں، یہ دنیا کے آفاق میں دکھاتے ہیں اور خود تمہارے نفسوں میں دکھاتے ہیں. تو یہ نفس اللہ کی نشانیاں اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہم کو نفس کی معرفت ہونی چاہیے. خود رسول کریم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو نفس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہماری روح ہے، اس میں دو مرکز اس نے مقرر کر رکھے ہیں. ایک مرکز ہے جو کہ ہمارا عقل ہے، اور دوسرا مرکز ہے جو کہ ہمارا قلب ہے. یہ دونوں کے الگ الگ وظائف ہیں. جہاں عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمارے روح کو یا ہمارے نفس کو، جو یہ عقل دی ہے، تو عقل کا کام ہے سوچنا، سمجھنا، کسی بھی معاملات کی اچھی طرح اس کے نتائج پر غور کرنا، یا جو علم ہم حاصل کرتے ہیں، منطق کا علم ہو، طبیعیات ہو، حکمت ہو، سب چیز، اس سب کا تعلق ہماری عقل سے. لیکن جو قلب اللہ نے دیا ہے، تو قلب میں جذبات پیدا ہوتے ہیں. قلب، جہاں تک کہ عقل ہمارے سوچ اور فکر اور تدبر کا جو ذریعہ ہے، وہیں یہ جو قلب ہے یہاں حرارت پیدا ہوتی ہے. اگر کسی میں جذبات نہیں ہے، طرح طرح کے جذبات، آرزوئیں، ہر طرح کے، اس میں غصہ، اچھے خلق یعنی اچھی عادتیں، یعنی کہ اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور بری صفات بھی ہیں. اس پر ہم لوگوں نے گفتگو طوالت سے کر چکے ہیں. اس میں ایک نفس امارہ ہے جو برائیوں کی طرف ہم کو لے جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ برائیوں کی طرف لے جائیں. ہزار طرح کی ہماری آرزوئیں ہیں، خواہشیں ہیں، ان سب کا مرکز ہمارا قلب ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ قلب میں اور دماغ میں یا عقل میں ہم آہنگی ہوتی ہے. جو چیز ہمارا قلب جس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، جو چیز کا چاہتا ہے، وہی عقل بھی وہی فیصلہ کرتی ہے. تو اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. اگر ہمارا دل بھی وہی چاہ رہا ہے اور عقل بھی اسی کہتی ہے کہ ہاں یہی صحیح ہے، تو اس میں ہم کو عمل کرنے میں کہیں پریشانی نہیں ہوتی. عمل کرنے میں پریشانی کب ہوتی ہے کہ دل ہمارا کچھ کہہ رہا ہے
اور عقل کا فیصلہ کچھ اور ہے، یعنی دل اور عقل کے فیصلے میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہر انسان کی جو اولاد ہوتی ہے، تو اولاد کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں، کوئی بھی صاحب اولاد اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ اپنی اولاد کو چاہتا ہے کہ ہم نے جو بھی دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، میرے اولاد کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونے پائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہم اپنے سے الگ نہیں کریں، زیادہ سے زیادہ آسائشیں اس کو پہنچا دیں۔ لیکن عقل کہتی ہے کہ تم بچے کو اپنے جتنا زیادہ آرام اور آسائش میں رکھو گے اور دنیا کی سختی سے یہ آشنا نہیں ہوگا، تو اس کا نفس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا، اور کبھی جب اس کو سختی کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ دوسرے کہ اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کچھ سختی میں رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ تربیت کے لیے تم کو اس کو تعلیم کے لیے اپنے سے دور بھیجنا پڑے، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ اگر اس کی اچھی تعلیم کی ضرورت ہے تو تم اس کو جہاں اچھا اسکول ہے، جہاں اچھے مدارس ہیں، تم اس کو اپنے سے دور بھیج دو۔ جذبات کہتا ہے، جو ہمارا دل کہتا ہے، جہاں جذبے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم اپنے بچے کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہاں سے عقل میں اور دل میں کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ عقل جو فیصلہ کرتی ہے وہ غلط فیصلہ نہیں کرتی ہے، دل جو فیصلہ کرتا ہے، دل کا جو جذبات جو ہیں وہ اگر غالب آ گئے ہمارے عقل کے فیصلے پر تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے ہیں۔ لیکن اگر عقل کا فیصلہ ہمارے دل کے فیصلے پر غالب آ جائے، اس لیے کہ عقل ہر اس کے پہلو پر غور کرتی ہے کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس کے کیا نتائج ہوں گے، اور جذبات کو اگر وہ اپنے تابع کر لے، عقل اگر جذبات کو تابع کر لے، اپنے اندر میں کر لے، اس کے بعد فیصلہ کرے تو وہ صحیح فیصلہ ہوگا۔ ان دونوں میں ہمیشہ، اس لیے جب دونوں میں، عقل میں اور جذبات میں کشمکش ہو اور عقل کا فیصلہ حاوی ہو، تب تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب جذبات کے فیصلے عقل پر ہمارے حاوی ہونے لگیں تو اس کے نتائج خراب نکلتے ہیں۔ جیسے کہ اب مثال کے طور پر ایک باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رسول خدا کا کہنا ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے کہ اے لوگو، اللہ کے لیے انصاف کرنے والے بنو۔ دیکھو، تم انصاف سے فیصلہ کرو، چاہے وہ تمہارے اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کوئی فیصلہ کیوں نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک امیر اور غریب سب بہت زیادہ قریب ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نفسانی خواہشیں تمہارے فیصلوں پر حاوی ہو جائیں اور تم انصاف سے ہٹ جاؤ۔ یعنی جو ہمارے انصاف کرنے میں یا عقل کے فیصلے کرنے میں، اگر عقل چاہتی ہے کہ ہم صحیح فیصلہ کریں، تو اس فیصلے میں ایک رکاوٹ یا ایک چیز جو مانع ہوتی ہے وہ ہے ہماری نفسانی خواہشیں۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ دوسری آیت قرآن کریم کی، جس آیت کی میں نے تلاوت کیا، یہ سورہ مائدہ کی غالباً 135 نمبر کی آیت ہے۔ دوسری قرآن کریم کی ایک آیت جو سورہ اعراف کی 157 نمبر کی آیت ہے کہ جو مقصد بعثت، اللہ تعالیٰ نے جو رسول کو جو بھیجا تو اس کا مقصد یہ بتایا کہ یہ رسول ہے جو کہ نیک کاموں، امر بالمعروف، تمہیں نیک کاموں کی نصیحتیں کرتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ایک اس کا مقصد ہے۔ یہ تم کو اچھے کاموں کی نصیحت کرتا ہے، یہ برے کاموں سے تم کو روکتا ہے۔ پاک چیزوں کو یہ تمہارے لیے حلال قرار دیتا ہے، جو گندی چیزیں ہیں، نجس چیزیں ہیں، ان کو تمہارے لیے وہ حرام قرار دیتا ہے، اور جو تمہارے عقل پر جو بھاری زنجیروں کا بوجھ تھا، ان بوجھ کو یہ ہٹاتا ہے۔ تو یہ جو زنجیروں کا بوجھ ہے جس کو رسول کریم کے مقصد بعثت بتایا گیا کہ یہ ہٹاتا ہے، تو یہ جو زنجیریں ہیں یہ ہمارے مادی جسم پر نہیں ہیں، ظاہری اعضاء و جوارح ہمارے ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہی ہماری جو خواہشات نفسانی کی زنجیریں ہیں، یا ہمارے جو آباء و اجداد کی جو ہم آنکھ بند کر کے تقلید کر رہے ہیں، وہ سب جو زنجیریں ہمارے عقل پر پڑی ہوئی ہیں، تو یہ رسول آ کے ان زنجیروں کو ہٹاتا ہے۔
یعنی بیجا خواہشوں کی زنجیروں کو ہٹاتا ہے، اور جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے جو پایا ہے اور اس کی تقلید ہم جو کرنا چاہتے ہیں ان تقلیدوں میں چاہے وہ لوگ گمراہ کیوں نہیں ہوں، میرے جو آباء و اجداد اگر گمراہ بھی ہیں اور ہم اسی پر مصر ہیں کہ نہیں ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کریں گے، تو رسول کریم وہ بوجھ ہمارے ذہن سے، ہماری عقل سے ہٹاتا ہے۔ ایک مشہور حدیث رسول اکرم کی ہے کہ لے یسیرو دفائن العقول، مقصد بعثت یہ ہے کہ لے یسیرو دفائن العقول، یعنی رسول کا یہ کام ہے کہ جو عقل پر، جیسے عقل کا جو دفینہ ہے اس کو صاف کرتا ہے، جیسے زمین کے دفینے سے مٹی وغیرہ جو صاف کی جاتی ہے، اسی طرح ہماری عقل بھی ہمارے خواہشات کے دفینوں میں، ہمارے جو آباء و اجداد کے جو غلط افکار ہیں ان دفینوں میں ہماری عقل دبی ہوئی ہے۔ ان سب جو ہماری جو گرد بیٹھی ہوئی ہے ہماری عقل پر، تو رسول کا مقصد بعثت یہ ہے کہ وہ ساری گرد کو صاف کر کے وہ حقائق کو ہمارے سامنے لا دیتا ہے تاکہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں۔ تو رسول کریم سے کئی آدمی نے ایک جگہ جب لوگ جو سو ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے تو رسول کریم نے کہا کہ جہاد اصغر سے واپس آنا تم لوگ کو مبارک ہو کہ تم لوگ کامیاب ہو کہ جہاد اصغر سے واپس آئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ رسول کریم، اللہ کے رسول، ہم لوگ اتنے مشقت کر کے ہم لوگ یہ جنگ جیت کر آئے اور آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد اصغر ہے، تو جہاد اکبر کیا ہے؟ تو رسول نے کہا کہ جہاد اکبر ابھی کرنا تم لوگوں کے ذمے باقی ہے، وہ بیجا خواہشوں کے خلاف جہاد کرنا اور تمہارے نفس امارہ کے خلاف جہاد کرنا، یعنی وہ نفس امارہ جو تم کو برائیوں کی ترغیب دیتا ہے، ہمیشہ تم کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اس سے جب تم جہاد کرو گے تو وہ جہاد جو ہوگا تمہارا وہ جہاد اکبر ہوگا۔ کئی ایک احادیثیں اور نہج البلاغہ میں خطبات ہیں، طوالت کی وجہ سے دو چار جملے آپ کو صرف اس کے بتا کے میں محلے کے مجلس کی طرف چلا جاؤں گا کہ رسول کریم نے ایک جگہ سے جا رہے تھے اور کچھ لڑکے ایک بہت بڑے پتھر کو اٹھا رہے تھے، تو رسول کریم نے کہا کہ اس میں ان لوگوں میں یہ شرط تھی کہ تم ہمیں بہادر کون ہے، تو رسول نے کہا کہ تم لوگ اجازت دو تو میں فیصلہ کر دوں کہ اللہ کے رسول اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی، آپ کے فیصلے سے بڑھ کر کیا فیصلہ ہوگا۔ تو انہوں نے پتھر کو ایک طرف رکھ دیا، کہا کہ دیکھو جو قوت میں بہت زیادہ ہے وہ در حقیقت طاقتور نہیں ہے، طاقتور وہ ہے جو کہ اپنے نفس سے مجاہدہ کرے۔ جان لو کہ چاہے تم عیش کی حالت میں ہو، یعنی بہت آرام و آسائش کی حالت میں ہو، یا طیش کی حالت میں ہو، غصے کی حالت میں ہو، دونوں حالت میں اگر نفس امارہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کی ڈور، تو تم سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ عیش میں یا طیش میں نفس امارہ نے اگر تمہاری باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی، اس کے حساب سے تمہاری عقل کو اپنے قبضے میں کر لیا اور تم فیصلہ نفس امارہ کے مطابق کرتے رہے، تو تم سب سے کمزور ہو۔ اور اگر تم نے نفس امارہ کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی، اس نفس امارہ کو اپنے تابع کر لیا اور عقل کے فیصلے کے مطابق تم نے کوئی کام انجام دیا، تو تم سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ تو طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو اپنے بدن کی قوت سے زیادہ ہے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو کہ اپنے نفسانی خواہشات کو، بیجا خواہشات کو، چاہے وہ غصے کی حالت میں ہو، آسائش کی حالت میں ہو، ہر حالت میں وہ نفس امارہ پر حکومت کرے، تو وہ آدمی مضبوط ہے۔ ایک شخص آتا رسول کریم کے پاس کہ اے اللہ کے رسول ہم کو کچھ نصیحت کیجیے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم نصیحت کریں گے تو تم مانو گے؟ کہ بالکل مانیں گے، اس سے زیادہ کہیں کہ بالکل تم سے وعدہ لیا کہ کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ تم اس کے خلاف نہیں کرو گے؟ کہا کہ نہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ کہا کہ دیکھو جب تم کوئی کام کرو تو اچھی طرح غور و فکر کر لو اپنے آپ، اس کے سارے نتائج پر اور سارے اس کے نتائج اور اس کے عواقب اور اس پر کہ اس سے تم کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا نقصان ہوگا۔ جب ساری چیزیں تمہارے پاس آ جائیں تبھی تم کسی کام میں اپنا ہاتھ ڈالو، جلد بازی نہیں کرو۔
فیصلہ جو بھی ہو، جو تمہاری عقل فیصلہ کرے گی وہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ جذبات کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ جلد بازی میں ہوتا ہے اور وہ جذبات کے تسکین کے لیے ہوتا ہے، وہ صحیح فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جذبات کو اپنے عقل پر تم غالب مت آنے دینا۔ ایک اور شخص آتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے، عقل کے لیے یہ کتنی زیادہ اہمیت دی کہ تم عقل اور سوچ سمجھ سے کوئی فیصلہ کرو۔ دوسری چیز یہ، اللہ کے رسول کے پاس ایک اور شخص آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ رسول خدا سے کہ آپ نصیحت کیجئے۔ رسول کریم کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم کوئی بھی کام کرو تو تم غصے میں کام مت کرو، تم اپنے غصے کو کنٹرول کرو، کبھی غصے میں کوئی فعل انجام مت دو۔ اب اتفاق کی بات ہوتی ہے یا رسول اکرم کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس آتا ہے اسی وقت کچھ ایسا ہو گیا کہ اس کے قبیلے اور دوسرے قبیلے میں کسی بات پر نزاع ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ اب اس کو چونکہ قبیلے کا ساتھ دینا، یہ بھی ہتھیار لگا کر اپنے قبیلے کی طرف پہنچ گیا، کسی کے قصاص کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد اس کو رسول خدا کی نصیحت یاد آ گئی کہ دیکھو غصے کو اپنے قابو میں رکھنا، کوئی بھی کام کرو نتائج پر غور کرو، غصے کو قابو میں کرو۔ تو اس نے سوچا کہ غصے میں آ تو گیا ہوں یہاں تک، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ ہم لوگ کے بھی لوگ مارے جائیں گے، ان کے بھی مارے جائیں گے، جذبات کی تو تسکین ہو جائے گی، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس کی عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ دونوں کے حق میں سود مند، فائدہ مند نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے جو قبیلے والے کے جو سردار تھے ان کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ اس لڑائی سے ہم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور غصہ کو اگر ہم لوگ برطرف کر لیں اور سوچیں تو جو بھی قصاص ہے میں وہ اپنے مال سے میں دینے کے لیے تیار ہوں، یا اور بھی تم جس طرح سے تم چاہو میں وہ ہر طرح سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس آدمی نے جب اس کا حوصلہ دیکھا، جب دوسرے قبیلے کے سردار نے اس کا حوصلہ دیکھا تو کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم جب اتنا حوصلہ دکھا رہے ہو تو میں بھی اتنا گیا گزرا نہیں ہوں، میں اپنا قصاص تم کو معاف کرتا ہوں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی بات ان لوگوں کے بیچ میں صلح ہوئی، ایک بہت بڑی جنگ ٹل گئی۔ اس غصہ کے قابو کرنے کی وجہ سے یہ جنگ ٹل گئی۔ تو غصہ تو کسی کا بھی یہ کوئی ایسی ہر انسان کی جو صفت ہے، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم میں جو سو غصہ پیدا ہی نہیں ہو، کوئی تم کو بے عزت کرتا رہے چپ چاپ سر جھکا کے بے عزتی برداشت کرتے، نہیں، غصہ تم کو آتا ہے، اس کو تم اپنے حد میں رکھو۔ رسول کریم بھی بہت سارے لوگوں کی باتوں کو برا محسوس کرتے تھے تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور چہرہ منہ پھیر لیتے تھے جب بہت زیادہ ان کو تکلیف یا اذیت کسی کی بات سے ہوتی تھی، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے تھے غصہ کو۔ تو غصہ، اسلام کہتا ہے کہ اپنے غصہ کو کنٹرول کرو، اپنے حدود میں رکھو، لیکن تم کو غصہ پیدا ہی نہیں ہو، یہ کوئی صفت جو ہے یہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے، تم حدود سے تجاوز نہیں کرو۔ یہ اسلام کا یہ کہنے کا یہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے جذبات کو، جو ہمارا جو قلب ہے، تو اس جذبات کے ساتھ، جیسے ہم اگر سماجی انصاف بہت اچھی چیز ہے، لیکن سماجی انصاف اچھی چیز تو ہے، لیکن ہر انسان جب سماجی انصاف میں برابر کا حصے دار ہو، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک نفسانی صفت کیا ہے کہ خود پسندی، اپنا ہر کام اچھا لگتا ہے، اور دوسرے کا، یعنی ایک خود پسندی کی اینک لگا دیں، دوسرے کا ہر فعل ہمیں برا لگتا ہے، اور اپنا ہر فعل، چاہے ہم میں 1000 برائی ہو، لیکن ہم دوسرے کی برائیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ ایک مومن جو ہے وہ اپنے نفس سے ہمیشہ بدگمان رہتا ہے، اور وہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ نفس کہیں ہم کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے۔ نتیجہ ہے کہ جب وہ بدگمان رہتا ہے تو وہ اپنی نفس کی حفاظتیں کرتا رہتا ہے۔ ہمیں خود ملائم متقیان کے بہت سارے قول ہیں کہ یہ لالچ انسان کی عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ دیکھو کسی بھی فیصلے میں لالچ تمہارے بیچ میں نہیں ہے۔ پھر کہا کہ غصہ تمہارے عقل کو پر ایسا چھا جاتا ہے کہ تم کو سوائے دھواں کے کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ کبھی بھی جب غصہ ہے اس وقت فیصلہ مت کرو، تھوڑا دیر اس کو
کنٹرول کرو، اس کے بعد تم فیصلہ کرو۔ پھر کہا کہ دیکھو یہ جو نفس امارہ ہے یہ تم کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عقل کے فیصلے پر حاوی ہو جاتی ہیں اور ہم کو ایک متقی ہونے میں، تقوی اختیار کرنے میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں۔ وہ چیزیں یہی جذبات کی بہت زیادہ بیجا خواہشیں ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ وہ نفس امارہ جس کا میں نے تذکرہ کیا، خواہشات ہیں، قوت غضب یعنی غصہ ہے جو ہم پر یہ کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خود مولا متقیان نے کہا کہ دیکھو کسی بھی شخصیت کو حق کا معیار مت بنانا، اس لیے کہ پہلے تم حق کا تعین کرو کہ حق کیا ہے۔ اگر ہم شخصیت کو حق کا معیار بنا لیں گے، ہم سمجھ لیں کہ یہ فلاں شخصیت یہ بہت اسلام میں بہت اعلیٰ درجے کی ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے غلط فیصلے کو بھی ہمارا ذہن اس طرح سے اس کی تعویل کرے گا کہ ہم کو وہ صحیح نظر آئے گا۔ یعنی اس کی شخصیت اس طرح ہمارے عقل پر اثر انداز ہوتی ہے کہ ہمارے عقل کو صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتی ہے۔ اس لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ شخصیت جو ہے، اگر ہم کوئی فیصلہ کرنے بیٹھیں تو ہم کو شخصیت کو الگ رکھ دینا ہوگا، بالکل ہٹا دینا ہوگا۔ اس کے بعد افعال کی جانچ کرنی ہوگی کہ اس افعال کے مطابق اس شخصیت کے فعل ہے کہ نہیں ہے، اس کا عمل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس حق کے مطابق اس کا عمل ہے تو اب تو یہ بھی حق پرست ہے، نہیں تو یہ حق سے خارج ہے۔ اگر کوئی رسول کریم کے بہت قریب ہے، کوئی رسول کا ایک نبی کا بیٹا جیسے جناب نوح کا بیٹا یا جناب نوح یا نوح کی بیٹی، خالی یہ قربت رشتہ داری سے، ظاہری رشتہ داری سے قربت یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بھی قریبی ہے، اللہ کا بھی قریبی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے تو ہم کو اپنے نفس کو دیکھنا ہوگا اور نفس سے مجاہدہ کرنا ہوگا، تبھی ہم تقوی الہی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے تقوی ہم کو قبول کرنے میں ہم کو مدد کرتی ہیں، اور جب ایک بار ہم تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ عمل کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ رضا الہی کے لیے کام کرنا۔ جتنا رضا الہی کے لیے کام کریں گے تو جو اللہ کا فرمان ہے کہ میں تمہاری آنکھیں بن جاؤں گا، میں تمہارے کان بن جاؤں گا، میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا، اتنا تم، اور اللہ ایسے حال میں تم کو بصیرت عطا کرے گا۔ تم کو مشکلات تم پر پڑے گی لیکن مشکلات سے نکلنے کا اللہ راستہ دکھا دے گا۔ پھر ایک قرآن کی آیت ہے کہ وَعَلَّمُكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ، اللہ تم کو اپنے فیضان سے تم کو علم تم کو عطا کرے گا۔ اب یہ کون سا علم اللہ عطا کرے گا، کون سی عقل؟ اس لیے کہ جو فلاسفہ ہیں وہ عقل کے لیے بھی عقل عملی اور عقل نظری دو طرح کا۔ اب یہ ساری چیزیں آج کے ویڈیو میں بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے آج سب چیزوں کا ایک سمری چاہا تھا کہ آپ کے سامنے وہ پیش کرنے کہ یہ جو ہماری تقوی اختیار کرنے میں خود ہمارا جو قلب ہے، جو ہمارے جذبات ہیں، جو ہمارا نفس امارہ ہے، وہ کس طرح رکاوٹیں ڈالتا ہے، اور ان رکاوٹوں سے اگر ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں تو یہی تقوی ہے۔ خود یہ ساری چیزیں جو تزکیہ نفس ہے، تزکیہ نفس بھی یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کو یہ بیجا خواہشوں سے اپنے نفس کی حفاظت کریں۔ یہی اس تزکیہ نفس کا بھی مطلب ہے، تقوی الہی اختیار کرنے کا بھی یہی مفہوم ہے۔ دو چار جملے مصائب تو بیان کرنے کا اتنا موقع بھی نہیں ملتا ہے، لیکن کچھ باتیں جو کربلا کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کو پیدا کیا تو اس میں ایک مخلوق، کچھ غیر مرئی مخلوقات بھی ہیں جیسے جن بھی ہیں۔ ہم کو یاد ہے کہ ایک بیرون ملک میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، اپنے بیٹی کے یہاں گیا ہوا تھا، تو وہاں کچھ بچیوں نے بتایا عاشورہ کا دن تھا کہ ان کے بیسمنٹ میں ایک امام باڑہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عاشورہ کے دن ہم لوگ امام باڑے میں چلے گئے، وہ بیسمنٹ میں، اور کوئی نہیں تھا، اکیلے میں ہم لوگ نوحہ پڑھ رہے تھے کہ اچانک ہم لوگوں کو لگا کہ ہم لوگوں کے ساتھ یا ہم لوگ سے الگ کچھ اور بھی نوحہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ ایک دوسرے کو اشارہ کیا، دو بہنیں تھیں، ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ ہم لوگوں کو بالکل واضح آواز کسی کی سنائی دی کہ جو نوحہ گریا کر رہا ہے۔ تو ہم لوگ ڈر گئے، اور اس لیے کہ کوئی دکھائی تو دے نہیں رہا تھا، تو ہم لوگ وہاں سے بھاگ کر کے اوپر چلے آئے۔
اب یہ غیر مرئی مخلوق ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جن لوگ تو ہیں، یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ جن ایک مخلوق ہے جو کہ غیر مرئی ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں، تو کیا جنوں پر بھی واقع کربلا کے اثرات ہیں؟ اس لیے کہ جو اس مادی دنیا میں اور اخروی دنیا میں فرق یہ ہے کہ مادی دنیا کے جو چیزیں جن کو شعور نہیں ہے، اخروی دنیا میں ہر چیز کو شعور ہوگا۔ یہ جو ہمارے اعضاء و جوارح ہیں، ہاتھ ہے، ہمارے کان ہیں، ناک ہیں، یہ سب وہاں گواہی دیں گے۔ یہ زمین گواہی دے گی، جہاں جہاں میں نے سجدہ کیا ہے وہ گواہی دے گی۔ یہ پیڑ اور پودے، یہ سب میں جان ہے، یہ سب شعور رکھتے ہیں، اور یہ جو ہم اخروی حیات ہے وہاں یہ سارے شعور کے حامل ہوں گے۔ یہاں دنیا میں ہم کو ان کے شعور کا ادراک نہیں ہے، ہم شعور کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو مخلوق شعور رکھتی ہے، تو دو باتیں ہیں، ایک تو جو مخلوق شعور رکھتی ہے ان پر واقع کربلا کے کیا اثرات ہیں، اور ایک جو شعور نہیں رکھتی ہیں ان پر بھی واقع کربلا کے کچھ اثرات ہیں کہ نہیں ہیں، ان لوگوں نے بھی کچھ اثر قبول کیا کہ نہیں کیا۔ یہ دو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ تو اب ایک جو ان بچیوں نے بتایا، تو ایک بات تو ذہن میں ہو سکتی ہے کہ بھائی بچے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا وہم ہو، ایسا ان کو لگا ہوگا، چونکہ ہر وقت چونکہ امام حسین کی محبت میں ایک شیعہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے، تو وہم بھی ہو سکتا ہے، گمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز میرے ذہن میں تھی۔ خود ہمارے آبائی وطن کشوا میں بھی جو ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی تھیں وہ مکان اب گر گیا ہے، لیکن اس جگہ پر اس میرے مکان کے سامنے میں ایک صاحب ان کی بچی نے خواب میں دیکھا کہ جہاں مجلس ہوتی تھی اس امام باڑے کی جگہ پر مجلس برپا، بہت روشنی ہو رہی ہے۔ نتیجہ ہے کہ وہ جگہ تو گر گئی ہے، لیکن میری والدہ جو جاتی ہیں تو اہتمام کرتی ہیں۔ اب ایک دوسرا جو گھر ہمارا تھا، دروازہ تھا، وہاں مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس جگہ پر کم از کم کچھ دن وہاں مجلسیں کرتی ہیں کہ آباد رہے، لیکن وہی محرم کے ایام میں جا کے وہاں پر مجلسیں منعقد کراتی ہیں۔ چونکہ اسی اب اس کو آپ معجزہ کہیے یا جو بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بچی نے دیکھا کہ وہاں بہت نور ہو رہا تھا۔ اب یہ چیز میرے ذہن میں ایک تھی کہ یہ ساری چیزیں تو وہم اتنے لوگوں سے سنا نہیں ہو سکتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ چلو ایک شیعہ ہے تو وہ تو اتنا زیادہ امام حسین کی محبت میں گرفتار ہے، تو اس کے ذہن میں یہ سب بات آتی ہے۔ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ تو ہم پڑھ رہے تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اہل حدیث میں سے ہیں، اور بڑے مشہور خاندان ان کا ہے دلی کا، شاہ عبدالحق دہلوی اور شاہ عبدالعزیز دہلوی، ان کی بڑی ان لوگوں کی تصانیفیں ہیں، تفاسیریں ہیں قرآن کی۔ تو یہ ان کی ایک کتاب ہے فتاوی عزیزیہ، نیٹ پر بھی موجود ہے یہ سب کتابیں۔ تو یہ فتاوی عزیزیہ میں کچھ سوال جواب ہے، تو ان سے کچھ لوگوں نے سوال کیا، تو تعزیہ داری وغیرہ کے بارے میں تو وہ تو ہمارے عقائد سے کے خلاف کے منافی وہ باتیں بتا رہے تھے، لیکن ایک بات جو انہوں نے بتائی کہ ان سے کہا کہ عاشورہ کے دن مجلس منعقد کرنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بارے میں کہ یہ فقیر، اپنے کو فقیر سے کہا کہ یہ فقیر بھی 2 مجلسیں اپنے گھر میں منعقد کرتا ہے، ایک عاشورہ کے دن، عاشورہ کے دن یا اس کے 1-2 دن پہلے وہ مجلس منعقد کرتے ہیں، آ کے خود ہم جاتے ہیں ممبر پر، اور جو روایت معتبرہ ہیں وہ میں پڑھتا ہوں۔ اب 500 سے 1000 یا کچھ اس سے زیادہ لوگ ہمارے سننے والے ہوتے ہیں، اور میں کربلا کے جو واقعات ہیں ان کو بیان کرتا ہوں، ہم پر بھی گریہ طاری ہوتا ہے، اور جو ہمارے حاضرین مجلس ہیں وہ بھی گریہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ روایت معتبرہ، یعنی جو ام المومنین ام سلمہ سے جو روایتیں ہیں، جو ابن عباس سے جو روایتیں ہیں، ان روایتوں کو جو ان کی کتابیں میں صحیح ترمذی میں بہت ساری روایتیں ہیں، ان سب روایتوں کو ہم بیان کرتے ہیں، اور کچھ خواب بیان کرتے ہیں جو بڑے ہی دردناک خواب جو صحابی نے دیکھا، جو ابن عباس نے دیکھا، جناب ام سلمہ نے دیکھا۔ یہ خواب کی انہوں نے وضاحت تو نہیں کی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وہی خواب ہوگا جس میں عاشورہ کے دن خود رسول خدا سر برہنہ تشریف لائے تھے، جن کے سر پر خاک تھی، اور انہوں نے کہا کہ ام سلمہ ابھی تم کو پتہ ہے کہ نہیں، ہمارا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ وہاں پر وہ کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز دہلوی کہ اس مجلس میں میں کچھ وہ نوحے پڑھتا ہوں
جو کہ جنوں اور پریوں نے پڑھا تھا، اور یہ ہماری روایتوں میں ہے، اور یہ ام سلمہ اور جناب ابن عباس سے منقول ہے۔ یعنی جنوں کے پر جو اثرات ہیں اس چیز کو انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں، یہ ہمارے روایتوں میں یہ جنوں کے نوحے اور پریوں کے نوحے ہیں، یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ تو اس چیز کا ہم کو تھا کہ ہمارے منابع میں اس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے۔ تو ہمارے ایک بڑے معتبر شخصیت ہیں جن کا نام ہے حاجی شیخ جعفر شستری، ان کی کتاب ہے خصائص حسینیہ اور ایام حسینیہ کر کے بہت ساری کتابیں ہیں، تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہ شخصیت اتنی مقتدر شخصیت ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا 1303 ہجری میں، تو کہا جاتا ہے کہ ان کے مرنے کے چند گھنٹہ پہلے جیسے ہی سورج غروب ہوا تو آسمان سے شہاب ثاقب کی بارش ہوئی۔ اس واقعے کو تناثر النجوم کہا گیا ہے، اور اس کو بہت لوگوں نے اس کو بیان کیا، اس کتاب کے بھی مقدمے میں جو ایام حسینیہ اس کتاب کے مقدمے میں بھی اس کی 1303 ہجری میں، کہ آدھے گھنٹے تک یہ جو بارش ہوتی رہی شہاب ثاقب، اس کو کہتے ہیں کہ ستارے ٹوٹ رہے ہیں، کہ ایسا لگتا تھا کہ زمین اپنے محور سے ہٹ جائے گی، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن علامہ نقی صاحب کی ایک مجلس، یا تو ہم نے اس کو سنا ہے، بہت ساری مجلسیں ان کی ویڈیو نیٹ پر بھی ہیں، یا ان کی بہت ساری ان کی جو تقریریں ہیں وہ کتابی شکل میں بھی موجود ہیں، کہ ہم نے کہیں پڑھا، یہ ہم کو ذہن میں نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا علامہ نقی صاحب کے کہ میری دادی مرحومہ، چونکہ 1303 ہجری کا واقعہ ہے تو ان کی دادی اماں حیات ہوں گی، اس لیے کہ علامہ نقی صاحب کو تو ہم نے بھی دیکھا، ان کی ہم نے مجلس بھی سنی ہے، تو ان کا تو بہت دن کا واقعہ نہیں ہے، 1303 ہجری کا واقعہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میری دادی اماں وہ اس میں صحن سے وہ جو ورانڈے ہوا کرتے تھے، دالان میں سوئی ہوئی تھی، تو پہلے دالان ہوتے تھے اور صحن ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ اچانک جو ہے آسمان سے یہ ستاروں کی بارش شروع ہوئی، آدھا گھنٹے تک بارش ہوتی رہی، اور یہ وہی وقت تھا کہ جب شیخ جعفر شستری کا انتقال ہوا تھا۔ تو شیخ جعفر شستری کی یہ شخصیت بڑی معتبر ہے، ان کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں۔ شیخ جعفر شستری جو واقع کربلا کے جو اثرات لکھتے ہیں جنوں پر جو ہوئے، تو وہ لکھتے ہیں کہ جنوں کی ایک جماعت جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے تو یہ جماعت ان کے پاس آئی کہ ہم آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا کہ میری بات میرا جگہ وہ قبر کی کربلا ہے، تم وہیں ہم سے ملنا، ابھی یہاں ہم کو نصرت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ دوسرا ایک گروہ جو جنوں کا تھا وہ اس وقت آتا ہے جب کہ ابھی صبح عاشور تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان کی نصرت قبول نہیں کی، اس لیے کہ وہ لقاء اللہ چاہتے تھے، اللہ سے ملاقات چاہتے تھے، اور ان کی جو وعدہ تھی، اور اللہ نے چونکہ یہ چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہ ولایت تکوینی میں تھا کہ اس واقعے کو ہونا ہی تھا، تو یہ سب اس کا ہم نے جو پہلے پڑھا تھا کہ امام حسین کو اس واقعے کے معلوم تھا کہ نہیں، اس میں ہم نے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہم کو تمہاری نصرت کی ابھی ضرورت نہیں ہے، اور شکریہ کے ساتھ انہوں نے واپس کر دیا اس گروہ کو بھی، اور کہا کہ نہیں، ہم خود سے ہی مجاہدہ کریں گے۔ ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ 72 شہید ان لوگوں نے، جس میں ہم لوگ برابر جو پڑھتے ہیں کہ جناب حر بن یزید رہائی ان کا نام تھا۔ ان کے پہلے ایک اور شخص آئے تھے جن کا نام تھا یزید بن زیاد، ابو شاشہ کے نام سے، ان کی تفصیل ہے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے کیونکہ ابھی جنوں کی بات ہو رہی تھی۔ تو تیسرا جو گروہ آیا وہ واقع کربلا ہو چکا تھا، یہ عصر عاشور کے بعد پہنچتا ہے۔ اس گروہ میں جنوں کے مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچیاں بھی تھیں۔ جب ان لوگوں نے امام حسین کی یہ بے سر کی لاش کو دیکھا تو ان لوگوں نے وہاں گریہ کیا، اور ان لوگوں نے لاش کے چاروں طرف گھوم کر وہاں پر نوحہ پڑھا۔ اس نوحہ کی تفصیل شیخ جعفر شستری صاحب نے خصائص حسینیہ میں بیان کی ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں پورا تو یاد نہیں کہ ہمیں بنی ہاشم کی عورتوں کو تعزیت پیش کرنی چاہیے، اور یہ جو بہترین خلائق ہے جو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا فرزند ہے، اس کو اس امت نے اس طرح شہید کر دیا۔
اے بنی اے لوگوں، تم لوگوں نے ریشم کی اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے اپنی عورتوں کو کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ ریشم اور ملائم کپڑے پہن لیے، اب تم لوگ اپنے کپڑے اب بدل کر کے تم لوگ تعزیتی لباس، تم لوگ سیاہ لباس میں آؤ، اور آ کر کے تم لوگ امام حسین علیہ السلام کی اور بنی ہاشم کی عورتوں کو تعزیت پیش کرو اور اس میں گریا کرو آ کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔